فضلنا بعضهم علی بعض ہے. جب حضور اللہ کے حضور پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ خرہ موسیٰ تک ختم ہو گئی. جب حضور پہنچے آسمان اور عرش کی بلندیوں پر تو اب وہاں طور تو تھا نہیں, کوئی پہاڑ تو تھا نہیں. اب اللہ پاک نے جلوہ گاہ کس چیز کو بنایا؟ ما کذب الفؤاد ما رآ. سورۃ النجم کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہاں موسیٰ جب مچل رہے تھے مجھے دیکھنے کے لیے, میرا دیدار کرنے کے لیے, موسیٰ کی معراج اس کے لیے ہم نے طور کو جلوہ گاہ بنایا تھا, وہ ختم ہو گئی وہاں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم نے حدیثوں میں آیا کہ 3 بار حضور کا شق صدر ہوا, آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا آب زمزم سے. اس سفر کی تیاری تھی. گو کہ یہ مراحل در مراحل ہیں لیکن آپ کے قلب کو اس سفر کے لیے تیار کیا گیا تاکہ جو بشری کجیاں تھیں, جو کمزوریاں تھیں وہ ختم ہو جائیں اور حضور اس سفر کے لیے تیار ہوں جو صرف اس دنیا کے حساب سے 1 سیکنڈ میں طے ہونا تھا. اور وہاں تو صدیاں بیت جانی تھی, وہاں تو ہزاروں سال بیت جانے تھے. کیوں کہ حضور کی رفتار وہ روشنی کی رفتار سے بھی لاکھ گنا زیادہ تھی. جب حضور اس سفر تک گئے اور وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلوہ گاہ بناتے ہیں آپ کے قلب کو. حضور نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے سر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, میرے دل کی بھی 2 آنکھیں ہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ, جو دل نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں. یہ حضور کی قلب کی معراج تھی اور جب دل کو جلوہ گاہ بنایا تو سارے کی آنکھوں نے بھی اللہ کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورتی. اس لیے حضور سے محبت کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے. جو تحفہ ملا تھا معراج کا سب سے بڑا, حضور پہنچ اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ التحیات تیرے لیے, والصلوات تیرے لیے, والطیبات تیرے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سونیا اگر تیری مالی جانی ساری عبادتیں میرے لیے تو پھر سن, السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. اے نبی تم پر سلام ہو. وہ حضور نے ہمیں بھی حصہ دیا ہے. جب یہ سنا تو حضور نے کہا کہ مولا میری امت کے لیے بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. معراج پہ جائے تو ہمیں یاد رکھیں یار. اور آج ہم حضور کو بھول گئے. ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے, غصہ نہیں کرنا, ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ حضور کی سنت کو چہرے پہ رکھ لیں. حضور سفر معراج پہ جائے تو ہمیں یاد رکھیں, اور جب اس دنیا سے جائیں ہماری بخشش کی دعا کریں اور ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے عمر بھر. حضور کہ حضور نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجا لیں. اور یاد رکھیں کہ آج کے دور کی جو سب سے بڑی سنت ہے نا وہ چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے. سبحان اللہ. جس دور میں جس سنت کا قتل عام ہو اس دور میں اس سنت کو زندہ کرنا کئی 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اس لیے زندگی باقی ہے نا تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہمیں قدر کرنی ہے کہ حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اب داڑھی شریف رکھے چہرے پہ اور شیطان بڑا روکے گا, اب یہ کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام, سارے کام چل جاتے ہیں. قسم بخدا یہ حضرت صاحب بیٹھے کتنی ایسی روایات ہیں کہ جن کو داڑھی کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ جو داڑھی کے بعد جو بال سفید ہو جاتے ہیں نا اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ میں عذاب کروں. اس لیے جب مرنا تو میں نے بھی, آپ نے سب نے قبر میں جانا ہے, کم از کم منہ بھی کھانے تو قابل ہوئیے گا. کہ قبر میں حضور جب آئیں تو ایسے تو بڑا سی جھوم کے پڑھنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزمی ہدایت پہ اللہ پاک قبر میں پڑھنا نصیب فرمائے اور ہم کو داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے, ماؤں بہنوں کو پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ معراج کا خاص تحفہ جو اللہ پاک نے نماز کا عطا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے تو 50 نمازیں دیتی ہیں سن 50, لیکن حالے بھی 50 ہی ہیں. ثواب 50 دی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ.
ہاں جی، حضور کا صدقہ اور موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ یہ 5 رہ گئی ہیں اور 1 پڑھو گے تو ثواب 10 کا ہے۔ اس لیے نمازوں کو زندہ کریں، قائم کریں، اور سنت کو حرام اور حلال کا فرق کریں، بڑوں کا ادب کریں، یہی دین کا خلاصہ ہے۔